پاک امریکہ تعلقات میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. ابھی جو ٹرمپ کے جو ٹویٹ سامنے ہیں ان کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا اچھا جواب دیا, اور پھر آج پینٹاگون کی وضاحت بھی آئی, وضاحت کہہ لیں یا ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی متحد ہوگی, پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی امریکہ کے حوالے سے, اس بیان کے حوالے سے بڑے ہی سب نے مل کر جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کیا اور جو پاکستان کی قربانی ہے اس کو بیان کیا گیا. تو آپ یہ ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے اس طرح کا بیان کیوں دیا ہے, اور پھر اس سے پاک امریکہ جو تعلقات ہیں ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں تھوڑی سی تحقیق کر رہا تھا آج مدنی صاحب, اور کہ یہ انٹرویو جس میں دیا ہے ٹرمپ صاحب نے بیان, وہ کس قسم کا انٹرویو تھا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے غور سے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا وہ بھی اسی نتیجے کے قریب پہنچے ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ شاید پاکستان پہ بات نہیں کرنے جا رہے تھے. وہ سارا انٹرویو جو ہے وہ مکمل امریکہ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر تھا, اور وہ بیسکلی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو سابقہ پریزیڈنٹس رہے ہیں امریکہ میں, انہوں نے امریکہ کا ستیہ ناز کیا ہے, خراب کیا ہے, اور امریکہ کی ڈومیسٹک پالیسیز اور فورن پالیسیز بھی خراب کی ہیں, اور ٹرمپ جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بات اس سلسلے میں ہو رہی تھی, اور وہ محض جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر تھی. وہ اچانک سے کہیں بات اوباما کی آئی کہ وہ افغانستان میں بھی ناکام ہوئے صدر اوباما, اور اوباما سے بات جو ہے وہ اچانک سے پاکستان کی طرف آ گئی, اور وہ اسامہ بن لادن کہ اوباما پکڑ نہیں سکے, اور پھر وہ اچانک پاکستان اس میں بیچ میں آ گیا اور انہوں نے وہ بات کر دی جس پہ یا آپ نے ساری بات ابھی جس کا ذکر کیا ہے. تو شاید یہ کوئی پری پلانڈ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ پاکستان پہ بات کرنی ہے. وہ سارا انٹرویو جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون نے پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کی. اور یہ حیران کن بات ہے ویسے کہ صدر ٹرمپ نے یہ بات کی ہے, کیونکہ میری بھی اطلاعات ہیں صحافی ہونے کے ناطے, اور بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک ری سیٹنگ ہوئی ہے پاکستان امریکہ تعلقات کے اندر, اور ایک کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کافی چیزوں کے اوپر. یہ سٹیٹمنٹ شاید جذبات میں, جس طرح کے صدر ٹرمپ کے بارے میں بہت سب جانتے ہی ہیں کہ وہ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں, اور وہ بات کر رہے تھے بیسیکلی اوباما کی اور ان کی ناکامی کی, اور بیچ میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پھر اچھا کام کیا ہے افغانستان میں, اور اب ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے پیسے روک دیے. اوباما تو یہ بھی نہیں کر سکے کہ اسامہ بن لادن کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے ساتھ فلاں رویہ اختیار کرے. لیکن بہرحال جو بات انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کی وہ بالکل غیر مناسب ہے اور بالکل صحیح نہیں ہے, احمد کیونکہ صاحب کہیں پاکستان ایسا کا تو ایک اہم نہیں ہے, کردار ہے, وہ سب آپ کو پتہ ہی ہے, جی اور احمد پاکستان صاحب نے کہیں بڑا ایسا تو زبردست نہیں ہے جواب کہ دیا جو اس چیز کا. افغانستان میں جو مذاکرات چل رہے ہیں اور افغانستان سے امریکی انخلاء کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو کہیں پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ چونکہ وہ ماسکو کانفرنس میں بھی شریک ہوئے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک طرح سے پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ دیکھیں وہ اس طرح ہو سکتا ہے پریشر کا, کیونکہ انہوں نے سال کے شروع میں ٹرمپ نے ٹویٹس بھی کی تھی, لیکن یہ والی جو بات کی ہے بھی ٹرمپ نے پری پلانڈ نظر نہیں آ رہی. مطلب یہ تو اچانک, اگر آپ وہ انٹرویو دیکھیں, وہ فاکس نیوز کے جی ساتھ بالکل. انٹرویو تھا, وہ سارا انٹرویو ایک بے ساختگی میں ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کرتے کرتے, اوباما کی کلاس لیتے لیتے وہ اچانک سے جو ہے افغانستان میں گھس گئے اور پھر پاکستان میں. لیکن تو اس وہ میں پری احمد صاحب پلاننگ انہوں اس نے میں جو نظر نہیں آ دوبارہ رہی. ٹویٹ کی ہے وہ بھی تو سامنے آئی ہے نا, جو وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فوکس کو وہ انٹرویو کسی اور مقصد کے تحت دے رہے تھے, لیکن جو انہوں نے دوبارہ بھی پھر ٹویٹ کی ہے وزیر اعظم عمران خان کے رد عمل میں, وہ پھر جواب دی ہے, بالکل وہ پھر جواب دیا ہے. میرا اس وقت ایک یہ تو ٹھیک ہے, وہ بیسکلی بدنی صاحب یہ تو تفصیل میں آپ چلے جائیں, بہت ساری چیزیں ہیں, امریکیوں کی 100 غلطیاں ہیں وہاں پہ, کچھ غلطیاں شاید ہماری بھی ہیں, لیکن یہ بات جو صدر ٹرمپ نے کی ہے 100%, 100% جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور اس سے بات ہو چکی ہے. لیکن جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت ماسکو کے اندر جو ہو رہا ہے اور افغانستان میں جو ہو رہا ہے, بیسکلی اس وقت جو جنگ افغانستان میں ہار رہے ہیں, فرینکلی اسپیکنگ وہ امریکہ بھی جنگ ہار رہا ہے اور ہم بھی ہار رہے ہیں, کیونکہ جب تک افغانستان جو ہے ڈی اسٹیبلائز رہے گا تو بیسکلی ہمارا بھی نقصان ہے. اور جو ڈی اسٹیبلائز افغانستان کو کر رہا ہے وہ خطے کے وہ چند ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان, افغانستان اور امریکہ دست و گریبان رہیں, آپس میں ان کی دوریاں رہیں اور ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہوں. ابھی دیکھیں کہ آپ کے اس پروگرام سے 2 گھنٹہ پہلے اتنا بڑا جی سانحہ کابل کے اندر ہو گیا ہے, کوئی 60 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں وہاں پہ,
اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نہ کوئی تلخی آتی ہے پاکستان افغانستان کے درمیان یا پاکستان امریکہ کے درمیان، اچانک سے اتنا بڑا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مزید جو ہے ان تینوں ممالک کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جائیں. تو ایک بڑی گھمسان کی جنگ جو ہے افغانستان میں لڑی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ افغانستان میں مارا کون جا رہا ہے؟ ہمارے پاکستانی فوجی شہید ہو رہے ہیں بارڈر کے اوپر، افغانی سپاہی شہید ہو رہے ہیں، اور امریکی جو ہے وہ ان کو مارا جا رہا ہے وہاں پہ. تو تین ممالک کے سولجرز جو ہیں، سپاہی جو ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں اس جنگ کے اندر. اور کس کے فائدے میں ہے یہ؟ کس کو اس چیز سے، کون ہے وہ جو قوتیں افغانستان کے اندر یا افغانستان کے باہر جو چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو بارڈر ہے یہ کسی صورت جو ہے وہ پرامن نہ ہو. تو ہم امریکیوں سے بھی ملتے ہیں اور ہمارے اپنے پاکستانی آفیشلز، اور ہم بیسکلی اسے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ ساری آپ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اور اپنے معاملات طے کر لیں. امریکیوں نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھی کی ہیں، لیکن اور یہ جو بلیم گیم ہے یہ آپ جتنا چلانا چاہتے ہیں ہم چلا لیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو دیکھیں کہ آپ نے 30 سال پہلے 1991 میں پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی تھی افغانستان میں، اور اس کامیابی کی بدولت امریکہ اور انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ ایک کمیونزم کے اوپر جیتا تھا اور ایک نیا انٹرنیشنل آرڈر قائم ہوا، اور ٹریڈ اس کے اندر فری ٹریڈ وہ سارا لپیٹا جا رہا ہے، اور ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں، امریکی اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں، افغانی اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں، اور بہت ساری قوتیں جو چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان، دیکھیں افغانستان نہیں مستحکم ہوگا، پاکستان بھی مستحکم نہیں ہوگا، امریکہ کی ہار ہوگی اور کابل میں جو حکومت ہے اس کی بھی ہار ہوگی. جب تک یہ تین ممالک واپس اسی کوارڈینیشن لیول پہ نہیں آتے جو ہمارے درمیان میں 1990 کی دہائی میں، 80 اور 90 کی دہائی میں تھا، اس وقت تک ہم پھر سے یہ افغانستان کی جنگ جیت نہیں سکتے. ابھی دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایک بہت بڑی احمقانہ حرکت کی 2 ہفتے پہلے کہ انہوں نے انڈیا کو چابہار پورٹ کے اوپر ویور دے دیا ایران کے اوپر جو سینکشنز لگائے ہیں. اب انڈینز نے ان کو قائل کر دیا امریکنز کو کہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ ویور آپ دے دیں کیونکہ افغانستان کا بڑا فائدہ ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگی، ہم چابہار سے سامان لے کر جائیں گے افغانستان. امریکی جو ہے وہ باتوں میں آ گئے. انفارچونیٹلی وہ مقام تھا جہاں پہ ہمیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو انگیج کرنا چاہیے تھا، انہیں لابی کرنا چاہیے تھا. ہماری ابھی جو ہے بڑی اچھی مذاکرات اور بات چیت چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ خفیہ، یعنی کہ اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن کے اندر بھی. ہمیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ انڈیا چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن نہیں آئے، انڈیا چاہتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان لڑتے رہے، اور امریکہ اور بھی قوتیں اس خطے کے اندر جو اسلحہ پھینک رہی ہیں افغانستان کے اندر، جو چاہتی ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہو، لڑائیاں ہوں. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے.